قرآن کی تفسیر بالرائے، اپنی مرضی سے تفسیر کرنا، یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ اسی طرح حدیث کی شرح بالرائے، اپنی مرضی سے حدیث کا معنی، حدیث کی شرح کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ چونکہ ہمارا دین باقاعدہ نقل کی صورت میں آ رہا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے، یوں چلتے چلتے ہمارا دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر ہم اپنی طرف سے کسی بھی طرح کی ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ جو کچھ قرآن کا معنی اور آقا کریم نے بیان کیا، حضور کے اصحاب نے بیان کیا، یہ بعض اوقات یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات یہ عادت ہوتی ہے، عام لوگ تو خیر اس میں نہیں پڑھتے، یہ خطیبوں کی عادت ہوتی ہے، خطیبوں کی عادت ہوتی ہے۔ کوئی بھی آیت پڑھ دیتے ہیں اور اس پر بعض اوقات اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ باتیں ایسی کر دیتے ہیں جن کا قرآن کی تفسیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے خیال کرنا چاہیے، وہی بات بیان کرنی چاہیے جو قرآن کے اندر موجود۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دوں گا، وہ بعض اوقات اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، وہ جب اپنی طرف سے بولتے ہیں تو کرتے 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 وہ پھر قرآن کے معنی کی تعریف ہونا لگ جاتی ہے۔ کچھ دن قبل میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک مولوی صاحب کی تقریر دیکھی، مجھے کسی نے بھیجی تو اس نے کہا کہ اس کو سنیں یہ کیا کہتا ہے۔ تو وہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تلاوت کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ یہ آیت تلاوت کر رہا تھا اور اس پہ وہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ درمیان میں کہہ رہا تھا کہ یہ آیت حضور کی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ کیسے؟ اب اس نے جو معنی بیان کیا نا، جو وہ سرے سے ہی قرآن کے مخالف تھا، جو معنی اس نے، ویسے تو وہ بات حقیقت تھی جو وہ کہہ رہا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اس نے کیا معنی بیان کیا؟ اس نے کہا وما ارسلناکا، اس نے کہا جی اللہ کہتا ہے اور ہم نے نہیں بھیجا، اور ہم نے نہیں بھیجا۔ اب یہ جو واو ہے نا، واو کا معنی اور ہے، ایک اور تو ہے نا جو ہم درمیان میں کہتے ہیں فلاں اور فلاں، اور ایک اور ہوتا ہے کہ اور کوئی، جسے ہم سرائکی میں کہتے ہیں ہور، تو وہ ہور والا معنی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور ہم نے نہیں بھیجا، کہ ہم نے صرف یہی محبوب بھیجا ہے اور ہم نے نہیں بھیجا، حالانکہ یہ قرآن کی صریح قرآن کے معنی کی تعریف ہے۔ اور لوگ اس کی بات کے اوپر واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر اور نوٹوں کے برسات ہو رہی تھی۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ قرآن کی آیت اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ اس طرح کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے کھول کے بیان فرمایا آیات محکمات ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، ان کے معنی کے اندر، اور ان کے معنی میں بھی بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں کہ اس کا فلاں معنی ہے، اس کا فلاں معنی ہے، اس کی اجازت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔